الحمد لله أبدأ الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. میرے واجب الاحترام دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج شوال المکرم کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ خیر کے کام اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے مصیبت، غم، حزن، تکلیف اور پریشانیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ نبی علیہ السلام جب پریشان ہوتے تھے تو آقا علیہ السلام کا کیا کردار ہوتا تھا؟ حضور علیہ السلام کس چیز کی تلقین فرماتے تھے؟ انشاءاللہ میں اس مختصر سے وقت میں اپنی اس گفتگو کو جامہ پہناؤں گا۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان من، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے اور آپ علیہ السلام کی جوانی تک اور جوانی سے لے کے آخری عمر تک پوری کی پوری زندگی میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تکلیف کا معاملہ ہو تو حضور کی زندگی نمونہ۔ میرے ساتھ ساتھ بولیں گے آپ؟ تکلیف اور پریشانی کا معاملہ ہو تو میرے لیے اور آپ کے لیے حضور کی زندگی نمونہ۔ خوشی کا معاملہ ہو، خوشی کی تقریب ہو، خوشی کا ماحول ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے اکرم بھائی نمونہ۔ پریشانی اور ٹینشن حالات تو بھی حضور کی زندگی میرے اور آپ کے لیے نمونہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کائنات، خالق ارض و السماوات اپنی کتاب حکیم کے اندر فرماتا ہے
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ مذہب اسلام کو فالو کرنے والا ہو، مذہب اسلام کو ماننے والا ہو، اللہ رب العالمین نے سب کے لیے کامیابی کا جو دار و مدار مضمر رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر، اللہ پر ایمان لانے میں رکھا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اگر زندگی گزارے گا، انشاءاللہ کامیابی اس کا مقدر ہوگی، ناکامی نہیں ہو سکتی۔ موت کا مسئلہ، میں بات کو کہاں سے سٹارٹ کروں سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت سے شروع کروں، یا جب آمنہ کے لال کی 6 سال کی عمر تھی اس وقت سے شروع کروں، یا جب نبی اکرم علیہ السلام کی عمر مبارک 8 سال کی تھی اس وقت سے شروع کروں، یا اس وقت سے شروع کروں جب میرے اور آپ کے پیغمبر کالی کملی والے قائد عرب و عجم شہنشاہ بطحا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عرب کی سرزمین تنگ ہو گئی، عرب کے لوگوں نے ستانا شروع کیا، آیا میں حضور کی زندگی وہاں سے شروع کروں یا میں طائف کے حالات آپ کے سامنے رکھوں؟ سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میرے اور آپ کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ اور باعث ہے۔ حضرت عبداللہ آپ کے والد ہیں، کیا ہیں؟ آپ کے والد ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ جب عبداللہ کا نکاح عبد المطلب نے قبیلہ زہرہ کی صاحبزادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے توجہ ہے میری طرف، داڑھی مت کھجاؤ، صرف مجھے دیکھو، بہت مطالعہ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مجھے دیکھو، بہت کام کی بات بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو حضرت دادا عبد المطلب نے نکاح کرا دیا، ادھر عبداللہ کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، کس سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے۔ جب اس امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء، تمام کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اس دنیا کے اندر ہوتی ہے، پوری دنیا کے اندر کفر اور الحاد اور لادینیت کے طوفان امڑ رہے تھے، جہالت کے شرارے مہک رہے تھے، دہک رہے تھے، بھائی بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں، قبیلوں کی آپس میں لڑائی۔ لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں
کہ جب عبداللہ اس دنیا سے چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مجھے ٹھہرا، میں جاتی ہوں کنویں کے پاس. پہلے زمانے میں کنویں سے پانی نکلتا تھا، کھینچتے تھے لوگ. آپ کی گلی کے اندر بھی میں نے دیکھا پرانا کنواں. آمینہ کہتی ہیں میں جب جاتی تھی پانی لینے کے لیے مجھے ڈول کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، پانی اوپر کو آ جاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، کیسر و کسرا کے محلات کے 11 کنگورے ٹوٹ پڑے، اور وہ آگ جو ہزارہ سال سے جل رہی تھی بت کدے کے اندر، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے. میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے، معجزہ یہ ہوا آمینہ کے لال کا کہ وہ آگ ماند پڑ گئی، بجھ گئی. کہو نا سبحان اللہ. وہ آگ کیا ہو گئی؟ بجھ گئی، جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی. کیسر و کسرا کے محلات کے 11 کنگورے گر پڑے. حضرت آمینہ کہتی ہے جب میں جاتی تھی تو درخت مجھے جھک کے سلامی دیا کرتی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہو گئے. دادا عبد المطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور بیت اللہ شریف کے اندر چلے گئے. وہاں پر اللہ رب العالمین سے دعا کی، بعد میں گھر لے کر کے آئے. لوگوں نے معلوم کیا کیا نام رکھا ہے؟ عبد المطلب. حضرت عبد المطلب نے فرمایا اس کا نام محمد ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ محمد. لوگوں نے کہا عرب کے، اے عبد المطلب تم نے اپنے خاندان سے ہٹ کے الگ نام کیوں رکھا؟ اپنے آبا و اجداد کے نام پر نام کیوں نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا میں نے اس کا ایسا نام تجویز کیا ہے جس کے اندر اگر کوئی بھی شخص اس نام کا تلفظ کر لے اور یہ کہہ دے کہ محمد، تو فوراً اس کی تعریف ہو جائے. محمد کے معنی ہیں ساری خوبیوں کا مالک، وہ شخص جس کی تعریف بیان کی جائے. محمد. عرب کے لوگوں نے کہا ایسا نام تو عرب کے اندر نہیں ملتا. عبد المطلب نے کہا ارے عرب کی بات کرتے ہو، پوری دنیا کے اندر ایسا نام نہ ہوگا جیسے میں نے اپنے پوتے محمد کا رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پیدا ہو گئے حضور. عمر شریف 6 سال کو جب پہنچی، آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال مدینہ المنورہ کی سرزمین پر ہو چکا تھا، وہیں پر آپ دفن تھے. حضرت آمینہ اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ المنورہ چلی گئی. اس زمانے میں رہا ہوگا قبروں کی زیارت کرنا جائز، چلی گئی. واپسی میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے لے کر کے حضرت آمینہ آ رہی ہیں تو ایک جگہ ہے مقام ابواہ. کیا نام ہے جی؟ مقام ابواہ. وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ اللہ کو پیاری ہوئی. کیا ہو گئی؟ اللہ کو پیاری ہو گئی. مسلمانوں، میں نے کہا حضور کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ کس طریقے سے نمونہ ہے وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے. واپسی میں مقام ابواہ پر حضرت آمینہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر مالک حقیقی سے جا ملی اور اس دنیا کو الوداع کہہ دیا. حضور کی عمر اس وقت کتنی ہے مسلمانوں؟ 6 سال. کتنی ہے؟ 6 سال کے بچے کو کیا پتا؟ جنگلات ہیں،
अकेले हैं, मां नहीं। क्या गुजरी होगी मेरे और आपके नबी के दिल पर। मुसलमानों, कभी तो सोचा करो कि हुजूर ने कैसी कैसी तकलीफों में जो है उठाई और फिर सब्र की तलकीन की। 6 साल की उम्र हुजूर की, वालिदा रुखसत हो गई, फिर चले मक्कातुल मुकर्रमा, वापस आए, दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ रहे। उम्र 8 साल की हुई। कितनी? 8 साल की। 8 साल की उम्र हो गई। दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अबू तालिब, जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम हैं, ये हुजूर के सगे चचा हैं, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला और हजरत अबू तालिब ये दोनों हकीकी भाई हैं। क्या हैं ये? हकीकी भाई हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अबू तालिब से कहा कि आज से आपकी निगरानी में इस बच्चे की देख रेख रहेगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दादा को भी अलविदा कह दिया। जब उम्र शरीफ 12 साल की हुई मुसलमानों, आपको लेकर के तिजारत के लिए चले गए मुल्क शाम। रास्ते में एक राहिब मिला, बुहैरा राहिब इसका नाम है। 2 सफर हुए तिजारत के लिए। एक सफर ये है जो मैं बता रहा हूं और एक सफर दूसरा है। इस सफर के अंदर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम पहुंचे तो रास्ते में मिले बुहैरा राहिब। उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और पहचान लिया और कहा, ये कौन है? हजरत अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। उन्होंने कहा, अगर आप ये ना कहते कि ये मेरा बेटा है तो हम इनको कत्ल नाउज़ुबिल्लाह कर देते। क्यों? इसलिए कि उन्होंने पहचान लिया था कि ये कोई आम बच्चा नहीं, आम इंसान नहीं, ये तो खैरुल बशर है, इमामुल अंबिया है। उन्होंने कहा, ये सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन है, ये आखिरी जमाने के आखिरी पैगंबर होंगे, इन पर अल्लाह ताला अपनी नबूवत को खत्म फरमाए। ये अबू तालिब इनको वापस लेकर के चले जाओ, आगे यहूदी रहते हैं, ऐसा ना हो गैज़ो गज़ब में आकर के इनको कत्ल कर डाल। क्यों? बुहैरा ने कहा कि मैंने तौरात और इंजील पढ़ी, जो औसाफ और जो अलामतें और जो पहचान तौरात और ज़बूर के अंदर बयान की गई है, वो इस बच्चे के अंदर पाई जाती है। मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्त, अबू तालिब का भी इंतकाल हो। अब जैसे जैसे जवानी बढ़ती है, 40 साल की उम्र को पहुंचे, बड़ी मशक्कतें उठाई। नबूवत से पहले मक्का वाले आपको सादिकुल अमीन कहा करते थे। सादिकुल अमीन कहा करते थे कि सच्चे हैं, अमानत अगर इनके पास रख दी जाए तो अमानतों को पूरा करने वाले हैं। सादिकुल अमीन कहा करते थे। जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की सरजमीन पर ऐलान किया, ए लोगों क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओ। मेरे भाइयों, आप सफा पहाड़ी पर चढ़ गए, खड़े होकर के कहा, ए मक्का के लोगों, ए मक्का के सरदारों, ए मक्का के चौधरियों, अगर मैं तुमसे ये बात कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है, एक फौज है जो तुम पर हमला आवर होने वाली है, तो बतलाओ क्या तुम मेरी इस बात की तस्दीक करोगे, मेरी इस बात को सच्चा मानोगे? सबने एक जबान होकर के कहा, आप सादिकुल अमीन हैं, आप हमारे दरमियान बचपन से हैं, जवानी तक पहुंचे हैं, कभी आपने झूठ नहीं बोला, कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की। मेरे भाइयों,
کہا حضور نے یہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، مجھے اپنا نبی تسلیم کر دو۔ مسلمانوں یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانیاں، دکھ، تکلیف آنی شروع ہو گئی۔ آپ کا سگا چچا ابو لہب، جس نے خوشی میں اس بات کی جب پتا چلا ابو جہل کو کہ عبداللہ کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، اور باندی سویبہ نے آ کے کہا اے ابو لہب تمہارے گھر میں بیٹا آیا۔ اچھا بیٹا آیا، جا آج سے تو آزاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ابو لہب نے باندی سویبہ کو آزاد کر دیا۔ کوہ صفا پر جب حضور نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا معاشر القریش، اے قریش کے سرداروں اس کلمے کو اپنا لو، اے مکہ کے چودھریوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم آپ سورہ تبت یدا ابی لہب، یہ جو آیت پوری سورت نازل ہوئی، ابو لہب نے پتھر اٹھایا اور حضور کے مار دیا۔ میرے بھائیو جب اپنے سے تکلیف ہوتی ہے نا تو ڈبل تکلیف ہوتی ہے۔ غیر اگر کوئی کچھ کہہ دے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، شام کو کہہ دے صبح کو بھول جاتا ہے، صبح کو کہہ دے شام کو انسان بھول جاتا ہے، لیکن اگر اپنا ناٹک کرے، اپنا تکلیف پہنچائے تو انسان بھولانا چاہے تو بھول نہیں سکتا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے تبر کا تیر کا جو زخم لگا وہ تو بھرا، جو لگا زخم زبا کا رہا ہمیشہ ہرا۔ میرے بھائی بزرگ دوست، یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانیوں کا انبار آ گیا۔ 13 سال تک خفیہ طور پر آپ اسلام کی دعوتیں دیتے رہے۔ آپ کا نکاح ہو گیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ کی حیات مبارکہ کے اندر آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جو آپ کو سہارا دینے والی تھی، آپ کو تسلی دینے والی تھی۔ مسلمانوں کیا ہمارا غم حضور کے غم سے بڑا ہو سکتا ہے؟ ہماری تکلیف حضور کی تکلیف سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال آپ کی موجودگی میں ہوا۔ مکہ کے مشرکین کہہ رہے تھے کہ یہ محمد جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ میں آخری پیغمبر ہوں، لوگوں کو برگلانے لگے، بہکانے لگے اور یوں کہا اے لوگوں دیکھو ان کی نرینہ اولاد انہی کے سامنے دم توڑ رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں آخری پیغمبر ہوں۔ اے لوگوں ان کی نبوت کا سلسلہ یہی تم ختم ہوتا ہوا دیکھ لو گے۔ اس طرح کے طعنے اور تشنیع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی۔ آیت نازل ہوئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ پیغمبر ہم آپ کو حوض کوثر عطا کریں، آپ اپنے پروردگار کے لیے قربانی کیجئے، نماز پڑھیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے۔ آج ابو جہل کو کوئی نہیں جانتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جانتی، اور انشاءاللہ قیامت تک حضور کا نام زندہ رہے۔ ایک بات اور ختم کرتا ہوں انشاءاللہ بتلا کر کے اپنی بات۔ آپ کی 2 بیٹی حضرت رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، دونوں کیا ہو گئیں؟ آپ کے سامنے انتقال کر گئے مسلمانوں، لیکن حضور نے کہا امت کو یہ میسج دیا کہ صبر کرو، حالات جو بھی ہوں صبر کرو، اللہ کی امانت ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی قرآن کریم کی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ان کی باری ہے، کل میری باری ہے، آج میری باری ہے، کل ان کی باری ہے۔ اس دنیا میں ہر ایک کو جانا پڑے گا، یہی دنیا کا سب سے کڑوا اور حقیقی سچ ہے۔
اس لیے مسلمانوں، اگر ہمارا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے، ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور اپنے گھر کی مستورات کو سمجھانا چاہیے، یہ جو تم نام لے لے کر کے نوحہ کرتی ہو، بڑے اچھے تھے، بڑے ویسے تھے، سینے کوٹتی ہیں، چوڑیاں بلا دیتی ہیں، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ صبر کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا کا کلیجہ چبا دیا گیا۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں جو حضور کے سامنے شہید ہو گئے، لیکن حضور نے یہی کہا، اصبروا، صبر کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، تکلیفوں پر صبر کرنے کی، ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔